بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے، جو وہاں حالات اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور وہاں جو عوامی الیکشن کمیٹی ہے ان کی طرف سے آج ہڑتال کی کال دی گئی ہے، اور وہاں کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں۔ کشمیر جو کہ پاکستان کی شہ رگ ہے، تمام ہمارے جو واٹر ریزروائر ہیں بڑے بڑے وہ بھی وہیں پہ ہیں، اور ہماری ایک وہ جنت نظیر کشمیر کو کہا جاتا ہے۔ پھر کشمیر کا جو خطہ ہے بالکل اسلام آباد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہے، اور ہمارے مرکز کے بالکل ساتھ ہے۔ کشمیر کے حالات اور گلگت کے حالات کو تھوڑے سے جو ہیں وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، تو میں آج اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہے معروف قانون دان شیخ محمد فہیم صاحب۔ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ شیخ صاحب، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت آزاد کشمیر کے جو ہمارے اس خطے کے مہاجرین کا جو ووٹ ہے، جہاں اس وقت ہم بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں، میرے دفتر کے بالکل پیچھے ایک MLA صاحب رہتے ہیں جو کہ ملتان میں ان کا گھر ہے، اور ملتان میں یہیں وہ رہتے ہیں، اور آزاد کشمیر اسمبلی کے وہ ممبر ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی 12 سیٹیں ہیں، ان کے خلاف وہاں لوگ جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تبدیلی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب، اس وقت جو خطہ ہے ایشیا، وہ نہایت نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایران کی اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جو جنگ ہے، اس نے اس سارے خطے میں جو صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، اس کے تحت تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے ممالک میں امن پیدا کرتے اور اس مصیبت سے نپٹتے۔ اس خطے میں امن پیدا کرتے، باحثیت مسلمان اپنے اپنے ملک میں سارے جو ہیں وہ امن پیدا کرتے۔ لیکن قدرت خدا کی دیکھیں کہ ہمارے سیاستدانوں نے آج تک نہ اپنے ملک میں امن ہونے دیا، اور نہ ہی نواحی جو لوگ ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے رہ رہے ہیں، گلگت بلتستان والے اور آزاد کشمیر والے، نہ ہی ان سیاستدانوں نے وہاں کبھی امن ہونے دیا۔ جو پاکستان ہے اس کی سیاست آزاد کشمیر سے بالکل مختلف ہے۔ آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں ہم نے کشمیری عوام کو کبھی فیصلہ نہیں کرنے دیا کہ وہ اپنے ملک کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو وادی کشمیر ہے، جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، اس پہ ہندوستان اپنے فیصلے مسلط کرتا ہے، اور جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس پہ ہم پاکستان جو ہے وہ اپنے فیصلے مسلط کرتا ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ انہیں آزادانہ فیصلہ کرنے دیا جاتا اپنی سیاست کے بارے میں۔ جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پہ ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ الحاق کی بات ہو رہی ہے کہ الحاق کس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جی، تو جہاں سیاست اس خطے کے لوگوں کا کام ہے کرنا، تو الحاق بھی ان لوگوں کا کام ہے، اور وہ لوگ برملا، آپ کو تو کوئی خدشہ نہیں ہے، ہاں ہمیں کوئی، وہ لوگ برملا کہتے ہیں کہ ہمارا الحاق پاکستان کے ساتھ ہے، تو ہم انہیں کشمیری نہیں سمجھتے، ہم انہیں پاکستانی سمجھتے۔ ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک یہ مسئلہ ہے، جس وقت آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے وہ وجود میں آئی تھی، تو اس وقت ایک سوال پیدا ہوا تھا کہ جو مہاجرین آزاد کشمیر کے ملک پاکستان میں آباد ہیں، ان کی نمائندگی وہاں کیسے ہوگی؟ تو ان کو نمائندگی دینے کے لیے 12 سیٹیں جو ہیں کریٹ کی گئی، وہ مقرر کی گئی، ٹھیک ہے، اور ان 12 سیٹوں کا انتخاب پاکستان سے ہوتا ہے، اور 200 ووٹ والے جو ہیں وہ MLA بن جاتے ہیں، پاکستان سے ہوتا ہے۔ اب یہ جو 12 ووٹ ہیں یہ پاکستان کے ووٹ ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ کسی طرح بھی مداخلت نہ کرے اگر آزاد کشمیر میں، تو یہ 12 ووٹوں سے مداخلت کرتا ہے۔
وہاں حکومت بنانے میں اور گرانے میں یہ 12 ووٹ بہت اہم ہے، بہت زیادہ ہے. اب وہاں ان ووٹوں کے خلاف جو ہے، جو حقیقی سیاستدان ہیں، انہوں نے ان ووٹوں کے خلاف جو ہے وہ ریزنٹمنٹ شو کرنی شروع کر دی، اور ایک ایکشن کمیٹی وجود میں آئی. وہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹیں جو ہے وہ ختم کر دیں تاکہ یہ بلیک میلنگ ختم. اس سلسلے میں ان کا ایک جواب بڑا واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مہاجر تھے، اب ان کی تیسری نسل جو ہے، تیسری نسل آ گئی، بالکل تیسری نسل. اب وہ مہاجر نہیں ہے، وہ لوکل ہے، اب وہ مقیم ہے، اب وہ پاکستانی ہے، اور وہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی نہیں ہیں. اب وہ پاکستانی ہے، آزاد کشمیر کے لوگ آزاد کشمیر پر رہتے ہیں. اور ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ سیٹیں ختم کی. اور بعض ایسے ووٹر بھی ہیں جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، کبھی انہوں نے آزاد کشمیر کبھی گئے ہی نہیں، ادھر ہی رہتے ہیں اور یہی وہ ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن ان کی ووٹر لسٹیں جو ہے وہ مہاجرین آزاد کشمیر کی. بالکل بالکل. تو میاں صاحب یہ مسئلہ وہاں پیدا ہوا، اور ایکشن کمیٹی نے اب کے الیکشن ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ان سیٹوں کو ختم کیا جائے. اب جو اسمبلی موجود ہے وہ اسمبلی یہ فیصلہ کرتی، لیکن حکومت نے یہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھیج دی، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ سیٹیں جو ہے یہ اسمبلی نے مقرر کی تھی، وہ اسمبلی انہیں ختم کر سکتی ہے، نہ یہ قانون کے ذریعے، عدالت کے ذریعے معرض وجود میں آئی تھی، نہ عدالت انہیں ختم کرے گی. الیکشن ہو. کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ یہی فیصلہ بنتا ہے؟ یہ بالکل درست فیصلہ ہے، کیونکہ اگر عدالت یہ فیصلہ کر دیتی تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہوتا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بالا ہے یا عدالت بالا ہے. ایک نئی بحث چھڑ جاتی. تو یہ فیصلہ عدالت نے بالکل منصفانہ کیا ہے. اب دو چیزیں ہیں، ایکشن کمیٹی کو یہ ضد ختم کر کے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. الیکشن ہو، نئی اسمبلی معرض وجود میں آئے تو جو اسمبلی کے ممبر ہیں آزاد کشمیر کے، وہ ان 12 سیٹوں سے بہت زیادہ ہے، اور انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ 12 سیٹیں جو ہیں یہ ہماری سیاست میں مداخلت کرتی ہیں، اور انہیں وہ سیٹوں کے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے، ختم کرے یا نہ کرے، اسمبلی کا کام ہے. لیکن ایک کام موجودہ سیاستدانوں کا ہے کہ ایکشن کمیٹی کو مطمئن کرے کہ آپ کی حق تلفی نہیں ہوگی، نئی اسمبلی معرض جب وجود میں آئے گی تو عوامی خواہشات کے مطابق فیصلہ ہوگا. ایک تو فیصلہ یہ ہے، اگر ایکشن کمیٹی جو ہے اس پہ مطمئن ہو جائے، اگر نہیں تو پھر ایک فیصلہ اور کرے. دوسرا حل پھر کیا ہے؟ دوسرا حل یہ ہے کہ جنرل الیکشن سے پہلے ایک ریفرینڈم کرا لیں اور آزاد کشمیر کے لوگ اس میں ووٹ دیں کہ کیا یہ 12 سیٹیں مہاجرین کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس سے کنسنسس ڈیولپ ہو اس جائے گا. ریفرینڈم میں جو کنسنسس ڈیولپ ہوگا وہ سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگا، اور بجائے میری جو ہے وہ مشاورت اور مشورہ یہ ہے کہ بجائے آزاد کشمیر میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنے کے، بجائے وہاں قتل و غارت کا سامان پیدا کرنے کے، وہ سینسٹیو خطہ ہے. ہاں جی، ایک ایسا فیصلہ کیا جائے جو سب کو منظور ہو. اور میرا خیال ہے کہ یہ عوامی ریفرینڈم والا فیصلہ جو ہے وہ نہ صرف سیاستدانوں کو، جو مہاجرین کو، ایکشن کمیٹی کو، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام کو بڑا پسند آئے گا کہ وہ اپنی رائے کے ذریعے یہ بتائیں کہ یہ مہاجرین کی سیٹیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. میری ابھی وہاں ایک ہمارے دوست ہیں، راولا کوٹ سے بلانگ کرتے ہیں اور راول پنڈی میں رہتے ہیں. میری ان سے بات ہو رہی تھی دوپہر میں بڑی تفصیل کے ساتھ. وہ بتا رہے تھے، کہتے جی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ مظفر آباد میں کھڑے ہوں تو ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی لینڈ کروزر اور کوئی نہ کوئی فارچونر گزرتی ہے جو کہ گرین نمبر پلیٹ والی ہوتی ہے. اس نے کہا جی یہ صورتحال ہے کہ پورے مظفر آباد آزاد کشمیر کے کسی ہاسپٹل میں CT اسکین مشین نہیں ہے،
اور وہ کہتا ہے یہ عام مشین وہ جو ہے وہ 2 کروڑ کے قریب یا 50 لاکھ سے 2 کروڑ ہے، بڑی اچھی مشینیں مل جاتی ہیں. کہتے ہیں کروڑ کی فارچونر ہے. وہاں انہوں نے کہا جی کہ ڈیولپمنٹ کی اتنی بری صورتحال ہے. میاں صاحب بات میں آپ کو ایک عرض کروں کہ سیاسی بات ہو جائے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی سے زیادہ سماجی بات ہے. سماجی بات ہے، اگر عوامی آپ مسائل کی بات. اگر آپ آزاد کشمیر پہ غور کریں نا، تو آزاد کشمیر آپ کو فارن ریمیٹنس دینے والا سب سے بڑا خطہ ہے. وہاں کے بہت سے لوگ باہر بیٹھے بے ہیں. شمار، میرے اندازے کے مطابق 50% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مختلف ممالک میں، اور بالخصوص یو کے، یو ایس اے، آسٹریلیا، یعنی ایسے ممالک میں وہ بڑے ویل سیٹلڈ ہیں. میرے ایک دوست نا، یہ آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا، میرے ایک دوست وہاں پہ نا میرپور میں جو ایک بہت پاکستان کا معروف بینک ہے، اس کے وہاں کے ہیڈ تھے، وہ تھے ریجنل وہاں کے چیف. تو وہ بتا رہے تھے، یہ آج سے 10 سال پرانی بات ہے، 10-15 سال پہلے، کہتے میاں صاحب وہاں ہمارے پاس بعض ایسے اکاؤنٹ ہیں جن میں پچھلے 20 سال سے جنہوں نے چیک بک ایشو نہیں کروائی، اور ان اکاؤنٹس میں ہر مہینے پیسے آتے ہیں، کبھی نکلوائے ہی نہیں انہوں نے، اور ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے. کہتا جی عام اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ پڑا ہے، اور آج تک ان لوگوں نے کبھی چیک بک ایشو نہیں کروائی. پیسے آتے جاتے ہیں، جمع ہوتے جاتے ہیں. وہ جو لوگ وہاں ویل سیٹلڈ ہے نا، وہ نہ صرف یہاں وہ جو ہے آپ کو فارن ایکسچینج بھیجتے، بلکہ وہ آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بڑے کانشیس ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ترقی ہو، لیکن وہ پیسے اپنا ضائع نہیں کرنا چاہتے. یہاں کوئی مربوط نظام ایسا نہیں ہے جو ان کے پیسے کو یوٹیلائز کر سکے. ان کا پیسہ ضائع ہوتا ہے. جن لوگوں نے یو کے جیسے، یو ایس اے جیسے ممالک میں اپنے ویلفیئر سینٹر بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے کیا نہیں کر سکتے؟ صحیح بات. بہت کچھ کر سکتے، لیکن چونکہ کوئی مربوط نظام نہیں ہے، این جی اوز جو ہیں ان پہ کوئی اعتبار نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، حکومت کو کوئی پیسہ بھیجتا نہیں، حکومت پہ اعتماد نہیں ہے. حکومت پہ اعتماد. صحیح بات. وگرنہ وہاں اتنی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے سامنے سوئٹزرلینڈ، آپ کے سامنے دبئی، آپ کے سامنے اسپین، یہاں جتنا ٹورسٹ کا رش ہوتا ہے نا، اگر آپ آزاد کشمیر کو ڈیولپ کر دینا جی، آپ بلینز ڈالر سے زیادہ ذرائع مبادلہ کمائیں، اتنے سیاح یہاں آئیں. جتنا سستا آزاد کشمیر ہے، جتنا بہترین آزاد کشمیر ہے، اور لوگ بڑے وہاں پرامن لوگ ہیں، وہاں لوگ اکاموڈیٹو ہے، مہمان نواز ہے. اس کا مطلب ساری مس مینجمنٹ، ساری ہماری سیاسی قیادت. آپ نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے، مری میں 2 دفعہ حادثات ہوئے ہیں، برف باری، یہ وہ، ٹھیک ہے. جی اب جی. لوگوں نے ایک نیا ٹرینڈ ڈیولپ کیا ہے. کبھی فیس بک دیکھیں میاں صاحب آپ، لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں گیسٹ ہاؤس بنا لی. وہ لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، کھانا بھی وہ سپلائی کرتے ہیں. اور مری کے دکانداروں، ہوٹل والوں کی بدتمیزی سے بھی آپ بچ جاتے ہیں، پرسکون بھی رہتے ہیں آپ، اور آپ انجوائے بھی کرتے ہیں. اور سستا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو نتھیا گلی میں 5-5 ہزار روپے میں جو ہے نا، وہ ایک ہفتے کے لیے گھر مل رہا ہے رہنے کے لیے، اور تمام سہولیات کے ساتھ. کچن بھی ساتھ دے رہے، کھانا اپنا پکائیں، آپ کی مرضی. اگر ان سے کھانا ہو تو وہ آپ کو آپ کی مرضی کا کھانا پکا کے دیں. صحیح بات. ٹورسٹ کو تو بہت اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، اور ٹورزم کو بہت زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے. کیا مصیبت ہے کہ آپ 2 دن کے لیے، بچے کسی کا ضد کرتے ہیں، کوئی غریب آدمی اپنا وہ فنڈ جو ہے نا وہ اکٹھا کر کے 2 دن کے لیے وہ مری جاتا ہے، اور وہ وہاں کے لوگوں کی بدتمیزی کا نظر ہو کے واپس آ جاتا ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا مری کے لوگوں کی بدتمیزی کے حوالے سے، میری مری کے لوگوں سے بات ہوئی، ہمارے نمائندگان بھی ہیں، میڈیا والے بھی ہیں.
وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ مری انتہائی پرسکون اور بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ لوگوں کا علاقہ ہے. انہوں نے کہا جو پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں نا، پرٹیکولرلی پنجاب سے بھی اور سندھ سے اور باقی علاقوں سے، انہوں نے کہا بعض اوقات وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو میاں صاحب وہ مری والوں کا قصور نہیں ہے. میں آپ کو اور بات بتاؤں، مری والوں کو قصور، وہ جو بازار ہے، جو دکانیں ہیں، جو ہوٹل ہیں، وہ سارے کیپچر کر لیے ہیں گنڈا مافیا نے. وہ چاہے پنجاب سے ہے، چاہے بلوچستان سے ہے، چاہے فرنٹیئر سے ہے، انہوں نے جا کے قبضہ کر لیا. اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ سیزن میں ہم نے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے. ایسے ہی ہے. اس کی وجہ سے مہنگائی بھی ہوتی ہے وہاں، اس کی وجہ سے بدتمیزی بھی ہوتی ہے وہاں. مقامی جو ہے لوگ، مقامی لوگ نہیں شریف ہیں. وہ مقامی لوگوں نے تو یہ اسی سیٹ اپ کی وجہ سے مقامی لوگوں نے اپنے سیٹ اپ بنا لیے. اور لوگوں کا ٹرینڈ جو ہے نا ان کی طرف. تو شیخ صاحب اس کا مطلب کہ آپ جو یہ آپ کی جو تجویز ہے کہ اس ریفرینڈم اگر ہو تو بہت سی اشکشوئی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو موقع مل جائے گا اور پھر کسی کے اوپر بوجھ بھی نہیں آئے گا، اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. میاں صاحب میں اس ریفرینڈم کے فوائد بتا دوں گا. جی. نمبر 1 فائدہ تو یہ ہوگا کہ آزاد کشمیر کی عوام کو یہ احساس ہوگا کہ ہماری اہمیت ہے اور ہمارے ووٹ سے فیصلہ ہو. جی جی. دوسری بات، جو سیاستدان جو ہے وہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں وہ کھل کے سامنے آئے. اور نمبر 3، حکومت پاکستان کو جو جابر اور آمر کا خطاب وہاں دیا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ شیخ صاحب، بہت مہربانی. ناظرین کرام اجازت دیجیے، خدا حافظ.